صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، تعظیم ہر ایک پہ لازم اور فرض ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور آپ ہمارے اپنی محافل میں اس کا ذکر بھی سنتے رہتے ہیں، آپ کی تعظیم لازم ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، خاص طور پہ سورہ حجرات کی جو پہلی 5 آیات ہیں، تو اس میں تو بڑی واضح طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے، ورنہ تمہارا جو ایمان بھی جاتا رہے گا، اعمال بھی جاتے رہیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور صرف آپ کی ذات ہی کا ادب کافی نہیں، بلکہ جس چیز کو آپ سے نسبت ہو گئی اور تعلق ہو گیا، ہاں کوئی جگہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہوئے، اس مکان کا ادب بھی ضروری ہے، جس سواری پہ تشریف فرما ہوئے اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ حدیث یاد آ گئی، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ اس مقام پر پہنچے جہاں عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین، اپنے کچھ افراد کے ساتھ موجود تھا اور کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ جب آپ وہاں جا کر ٹھہرے تو وہ ابن ابی نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا، ہے محمد، آپ کے گدھے کی بو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے نے پیشاب کیا اور پھر اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ آپ کے گدھے کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچی ہے اس کی بدبو سے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے سچے غلام، انہوں نے جو ابی تھا اس کو مخاطب کر کے کہا، عبداللہ ابن ابی، فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تیری کستوری سے زیادہ ہے، اور جلالین میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی پیشاب کی خوشبو تیری کستوری سے زیادہ ہے، اور یہ بات قسم کھا کے کہی۔ اور پھر اس پہ دونوں گروہوں کے اندر، یعنی صحابہ اور اس کے جو ساتھی تھے، ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اور پھر چھڑیوں سے اور جوتوں سے ایک دوسرے کو مارا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سواری کا ادب بھی ضروری ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحابہ کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لباس کا ادب، اور آپ کے ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے بالوں کا ادب، آپ کے تھوک مبارک کا ادب، تو جب ہر چیز کا جس کا آپ سے تعلق ہو گیا ادب ضروری ہے، تو جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی ہدایات ہیں، جو آپ کے احکام ہیں، جن پر عمل کے ساتھ آپ کی ہدایت جڑی ہوئی ہے، اور آپ کے وہ احکام جن پر اگر تم عمل کرتے ہو اللہ تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، اور اگر عمل نہیں کرتے ہو تو جہنم کی اللہ تعالیٰ وعیدیں سناتا ہے۔ جو اصل آپ کی تشریف آوری کا مقصد ہے، تو آپ بتائیں کہ ان کا ادب بھی کرتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات اور احکام کا ادب کیا ہے کہ اولاً تو سیکھو ہی نہیں، اور ان کے مقابلے میں دنیا کی ڈگریوں کو، دنیا کی تعلیموں کو ترجیح دو کہ سائنس زیادہ اہم ہے، انگلش زیادہ اہم ہے، اور یہ نبی کی لائی ہوئی جو تعلیم ہے یہ اہم نہیں۔ اور ایک شخص اپنے بچے کو سکول کی تعلیم دلوانے کے لیے جو اہتمام کرتا ہے، پلے گروپ ہے، نرسری گروپ ہے، پھر جناب آگے سلسلہ چلتا ہے، تو 1 کلاس سے پہلے 3 سال لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد MA، MPhil، PhD، اور پھر یہ ایک جو طویل عرصہ ہے، اس میں اس بچے کی تعلیمی اخراجات، اس کی سواری کے اخراجات، اس کی ٹیوشنوں کی فیسیں، اس کی داخلہ فیسیں، دیگر فیسیں، یہ اور بکس کے اور دیگر اس کے جو سامان ہیں ان کے اخراجات، وہ کہاں تک پہنچتے ہیں؟
बिला मुबालगा लाखों में पहुंचते हैं ना। और जो वालिदैन फिर तगोदो करते हैं, जब छोटा बच्चा है तो उनको उसकी बड़ी निगहदाश्त करना पड़ती है, खुद पहुंचाते हैं जाके स्कूल में। तो जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए ये स्कूल की तालीम का अहतमाम करते हो, क्या कुरान और सुन्नत को इस काबिल नहीं समझते कि इसके लिए भी इस तरह का कोई अहतमाम करो? ये सोचने का मकाम है कि आप कितने बड़े बाअदब हैं कि कुरान और सुन्नत जो आपकी तालीमात हैं और जिसके निफाज के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, और जिस कुरान और सुन्नत को सिखाने के लिए और इनका अमल बनाने के लिए आपने पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ किए रखी, और इसके लिए आपने भूखें बर्दाश्त की, प्यासे बर्दाश्त की, सफ़र की सोबतें बर्दाश्त की, कुफार के जुल्म सितम आपने बर्दाश्त किए, और दंदान मुबारक ग़ज़वा उहद में शहीद करवाए और लहूलुहान किए गए आप ताइफ के मैदान में। ये बेशुमार आपने तकलीफ़ें उठाई जिस तालीम को सिखाने के लिए और लोगों को आमिल बनाने के लिए, और इस तालीम के ज़रिए तज़किया नफ्स करने के लिए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। तो आप बताएं कि आपका इस आपकी छोड़ी हुई जो विरसा है और ये जो आपकी हिदायत और तालीम है, आप इनका कितना अदब करते हो? कैसे कुरान को चूम लो, बोसा दे लो, बस ये अदब हो गया, बाकी जो सीखना है सिखाना है तो वो दूसरी तालीमें हैं, वो दूसरे फ़न और दूसरे पेशे हैं। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि अहमियत ज़हन में किस चीज़ की ज़्यादा है? दुनिया की। और नबी का जो नाम है वो तो ज़ुबान की नोक की हद तक है। तो आप मेरी इस गुफ्तगू की रोशनी में देख लें कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के कितने बाअदब हो, आपका कितना एहतराम करते हो, और आपके दिलों में आपकी मोहब्बत कितनी है, और आपके दिलों में आप की अहमियत कितनी है।